अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। हाफिज़ इकबाल साहब पूछते हैं कि कब्रिस्तान की हरी घास को लोग काटना चाहते हैं, क्या वो हरी घास को काट सकते हैं या नहीं? कब्रिस्तान के अंदर जो हरी घास होती है उसके काटने से फ़ुक़हा ने मना फरमाया है। वजह इसकी ये है कि हरी घास भी तस्बीह बयान करती है, वो भी अल्लाह की हम्द बयान करती है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में दफन होने वाले जो मुसलमान हैं उनको नफ़ा पहुँचता है। तो जब आप कब्रिस्तान की हरी घास को काटेंगे तो जो कब्र के अंदर लोग मौजूद हैं वो इस नफ़ा से महरूम हो जाएंगे, इसलिए फ़ुक़हा उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। दूसरा मसला है कि एक शख्स है जिसने अपनी बीवी का महर मुतय्यन किया मगर फिर उसने वो महर अदा नहीं किया, उसमें टाल मटोल वो करता है। इसी तरह से क्या महर माफ़ करने से माफ़ हो जाता है या नहीं? देखिए, जो इंसान, जो मर्द भी अपने बीवी का महर मुतय्यन करता है और अगर उसकी नीयत ये है कि बस मैंने लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैंने महर मुतय्यन किया है और बड़ा महर, कसीर महर जो है मुतय्यन किया है, और फिर उसकी नीयत ये है कि मुझे ये महर देना ही नहीं है, मैं ये महर अदा ही नहीं करूँगा, हदीस के अंदर उस शख्स के लिए बड़ी वईद आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन ऐसा शख्स ज़ानी बनकर उठाया जाएगा, बदकार बनकर उठाया जाएगा उस शख्स को जिसने बीवी का महर मुतय्यन किया और नीयत ये थी कि मैं ये महर अदा नहीं करूँगा। और ये हक़ है बीवी का, जिस तरह क़यामत के दिन दूसरी चीज़ों के मुतालिक, हुकूकुल इबाद से मुतालिक पूछा जाएगा कि अगर आपने किसी का कर्ज़ अदा नहीं किया और किसी का हक़ अदा नहीं किया, जिस तरह कल क़यामत के दिन उस हक़ के बारे में पूछ होगी, इसी तरह आपसे, हमसे इस हक़ के बारे में भी पूछ होगी कि अगर हमने अपनी बीवी का महर अदा नहीं किया है। इसके अंदर ये दूसरा सवाल भी पूछते हैं, क्या महर माफ़ करने से माफ़ हो जाता है या नहीं? देखें, कुरान करीम के अंदर है वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, कि तुम अपनी बीवियों का महर अदा किया करो। और फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा, कि अगर तुम्हारी बीवियाँ खुश दिली के साथ में, खुश तबई के साथ में, सच्चे दिल के साथ में अपना महर माफ़ करें या कुछ महर माफ़ करें तो तुम्हारे लिए उस महर का इस्तेमाल करना जायज़ है। मगर खुश दिली के साथ किसने माफ़ किया है और सच्चे दिल के साथ में दिल से कौन आपको माफ़ कर रहा है, यही मसला बीवी के महर से के मुताल्लिक़ भी है, यही मसला बहन और बेटी के वरासत से मुताल्लिक़ भी है। और हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत के ज़ेल में फरमाते हैं कि ये पहचानना बड़ा मुश्किल काम है कि दिल के साथ, सच्चे दिल से कौन माफ़ कर रहा है, कौन माफ़ नहीं कर रहा है। कभी कभी बीवी शर्मिंदगी की वजह से भी, या आपका उसके ऊपर एहसानात है उन एहसानों की वजह से भी, या कभी कभी आपके डर की वजह से भी वो आपको महर माफ़ करती है, या बहन वरासत माफ़ करती है, बेटी वरासत माफ़ करती है, सच्चे दिल के साथ वो माफ़ नहीं करती है। और लिहाजा इसका फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल तरीन काम है कि हम ये कहें कि माफ़ करने से महर माफ़ हो जाता है। फिर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी मिसाल इस अंदाज से बयान की है कि पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी को जो महर है वो आप उसके मिल्कियत में उसको दे दें, उसके इख्तियार में दे दें, और आप उसको इख्तियार दे दें, ये आपका महर है, ये आप अपने पास रखें, जिस तरह आप चाहें, जिस तरीक़े से आप चाहें, ये आपकी मिल्कियत है, आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर अगर वो आपको देती है तो फिर ये आपके लिए जायज़ हो जाएगा। सिर्फ ज़ुबानी या सिर्फ अभी आपने वो महर उसको दिया भी नहीं है
اور بیوی نے مہر معاف کیا یا آپ نے اس کو کہا مجھے معاف کرو، مہر معاف کر دو یا مہر میں سے کچھ معاف کرو، پھر اگر وہ معاف کرتی ہے تو اس معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ یہی وراثت سے متعلق بھی ہے کہ بہنوں کو اگر ہم نے وراثت نہیں دی یا بیٹی کو ہم نے وراثت نہیں دی اور بیٹی سے زبانی ہم نے یہ کہلوایا کہ تم یہ معاف کرو، اور بیٹی نے یا بہن نے کہہ دیا میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہلے آپ جو ان کی پراپرٹی ہے وہ ان کے ملکیت میں دے دو، اس کے بعد اگر وہ معاف کرتی ہیں تب وہ معاف ہو جائے گا، یا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ آپ کو معاف کیا ہے، مگر پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی ملکیت پر ان کو اختیار دے دو۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی قالین کے اوپر کوئی ناپاک چیز پڑ جائے تو اس قالین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قالین کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اس جگہ پر جہاں پر وہ ناپاک چیز پڑی ہے آپ وہاں پر پہلے پانی ڈالیں، اس کو دھوئیں، اور اس کے بعد قالین کو آپ لٹکا کے رکھیں کسی ٹین کے ساتھ میں، کسی اور چیز کے ساتھ میں، تو جب وہ پانی جو آپ نے اس پہ اوپر ڈالا تھا جب وہ ٹپکنا بند ہو جائے، اب دوسری مرتبہ آپ اس کو دھوئیں۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ اس قالین کو لٹکا کے رکھیں گے کسی چیز کے ساتھ میں، جب وہ پانی پھر ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ یہی کریں گے، تب قالین پاک مانا جائے گا۔ یعنی 3 مرتبہ آپ کو قالین کو دھونا ہے یا اس جگہ کو دھونا ہے، اور تینوں مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تب آپ اس قالین کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس پر نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر قالین ایسی ہے جیسے آج بڑا رواج ہو چکا ہے کہ آپ اس کو زمین کے ساتھ میں کمروں کے جو فرش ہے اس کے ساتھ فکس کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کیمیکل لائیں۔ بہت سارے کیمیکل آج مارکیٹ میں ایسے آتے ہیں جو بڑے مؤثر ہوتے ہیں، پیٹرول بھی اس کا کام کرتا ہے، تو آپ ایسا کیمیکل اس کے اوپر ڈالیں کہ جس سے آپ کا قالین خراب بھی نہ ہو اور جو ناپاک چیز ہے وہ فوراً اس سے زائل ہو جائیں۔ اس کیمیکل کا آپ استعمال کریں، اس سے بھی پھر جو ہے وہ قالین پاک ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر رہتا ہوں اور میری مسجد میرے کمرے سے دور ہے، کیا میں نماز جماعت کی مسجد کے بجائے اپنے کمرے میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر مسجد آپ کی دور ہے اور اتنی دور ہے کہ آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں نماز کے لیے، تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کمرے میں نماز ادا کریں، مگر وہاں بھی آپ کے لیے ضروری اور بہتر یہ ہے کہ آپ 2-4 آدمی مل کر جو آپ کے آس پاس میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ ایک جگہ پر نماز ادا کیا کریں، مگر شرط یہ ہے کہ مسجد بہت زیادہ دور ہو۔ اگر آپ سستی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یہ عذر پیش کر رہے ہیں، پھر یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا بغیر عذر کے اور اس کی عادت بنانا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ نماز جماعت سے ادا کرنا یہ کچھ علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، کچھ کے نزدیک واجب ہے، بلکہ کچھ کے نزدیک فرض بھی ہے، اور کچھ کے نزدیک جماعت کی نماز اگر آپ نے جماعت سے ادا نہیں کی، تنہا ادا کی ہے، تو پھر آپ کی نماز ادا بھی نہیں ہوتی۔ تو احناف کا مسلک تو یہی ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اور تاکید کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بغیر عادت بغیر مجبوری کے اور اس چیز کی عادت بنانا، کمرے پہ نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں انسان نماز ادا نہ کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ جس کی عادت ہو کہ وہ کمرے پہ نماز ادا کرتا ہے، گھر پہ نماز ادا کرتا ہے، مسجد نہیں جاتا، تو اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں۔ یعنی اگر کہیں گواہی کی ضرورت پڑے تو اس انسان کی گواہی کو نہیں لیا جائے گا، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں جو گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے 3 چیزوں کا ثواب کیا ہے تو وہ لڑ کر اس کو حاصل کریں گے۔ ان میں سے ایک تو آپ نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت جو گرمی ہوتی ہے اس وقت کے اندر نماز کے لیے مسجد جانا، دوسرا آپ نے فرمایا جماعت کی نماز کا ثواب اب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ لڑ کر اس ثواب کو حاصل کریں گے، تیسرا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اگر لوگوں کو یہ ثواب
پتہ چل جائے اور اس ثواب کا، اس کی کیا عظمت ہے اللہ کے یہاں، اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو لوگ اس پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بھی وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ کا کمرہ، اگر آپ کا جو گھر ہے وہ مسجد سے زیادہ دور نہیں ہے، صرف سستی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر آپ جو ہے یہ اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں کہ میں کمرے میں نماز ادا کروں، پھر آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔